بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ارید شرازی اور معرفت امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ تیسرا مرحلہ اور قسط ہے۔ یہ پوڈ کاسٹ سیشن سٹارٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ رعایت امام زمان علیہ السلام کو معرفت امام زمان علیہ السلام سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ انشاءاللہ ظہور کا وقت قریب ہے۔ تمام علم کے مالک وہی ہیں، علم کے وارث بھی وہی ہیں۔ ہم سادات کی یہی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ بھٹکی ہوئی رایا کو بچا لیا جائے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف گامزن کیا جائے، ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے۔ باقی سفر اپنی اپنی منزل کے مطابق اپنا اپنا ہی کریں گے سب لوگ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں آپ کو پہلے معرفت امام زمان علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، کچھ آگاہی دوں گی کہ معرفت امام زمان علیہ السلام ہے کیا۔ امام وقت علیہ السلام کے انتظار کی کیفیت اور معرفت کہتے کسے ہیں اور حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ معرفت امام زمان علیہ السلام یہی ہے کہ جو بھی جیسا بھی وقت کا امام کہے، جو رعایت ہے اسے امام زمان علیہ السلام کی اقوال پر عمل کرنا چاہیے، اور رعایا امام زمان علیہ السلام ہونے کی حیثیت سے اسے ہر چیز کو قبول کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں کو امام زمان علیہ السلام کے سپرد کر دینا چاہیے۔ یہ رعایا کا فرض بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ لوگوں میں بیٹھ کر اپنے مسائل کا اشتہار نہ لگائیں، مطلب رعایا کو چاہیے کہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنے مسائل کی، اپنے مصائب کی، اپنی پریشانیوں کا اشتہار نہیں لگائیں، ان لوگوں سے اس چیز کا ذکر نہیں کریں، بلکہ 2 رکعت نماز ہدیہ کر کے پڑھیں امام زمان علیہ السلام کو، اور پھر بیٹھ کر اپنے مولا و آقا جل تعالیٰ فرجہ شریف سے راز و نیاز کریں، ان سے باتیں کریں اور انہیں بتائیں کہ مولا میری یہ پریشانیاں ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے بعد اللہ کے حکم سے امام وقت کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لوگ بیٹھے ہیں، مطلب جیسے کہ کوئی بیٹھا ہے، کوئی لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے یا کوئی کیا سوچے گا میرے بارے میں، تو ان 4 لوگوں میں بیٹھ کے اگر آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے اور ان 4 لوگوں کی سوچ کا آپ کو اتنا خیال ہے، تو امام زمانہ جو کہ وقت کے امام ہیں، جو کہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ان کی خاطر اپنے غلط کام چھوڑ نہیں سکتے؟ کیا آپ ان کی خاطر راہ راست پہ نہیں آ سکتے؟ کیا آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میری وجہ سے میرے مولا کے ظہور میں تاخیر نہ ہو، میں اپنے مولا کے ظہور کی تاخیر کا باعث کبھی نہ بنوں؟ اسی کو معرفت امام زمانہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب انسان اپنا ہر غلط فعل چھوڑ دے صرف اس لیے، اپنے امام کے لیے، کہ میرے مولا کے ظہور کی راہ میں میری وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ آئے، یہی معرفت امام زمانہ ہے۔ ایک طالب علم تھا، عشق و معشوقی کے پیچھے بھاگتا تھا، دین کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اور بھی بہت سی برائیاں اور برے کام کرتا تھا۔ گھر کی فریج میں ہر وقت شراب پڑی رہتی تھی۔ یونیورسٹی کی طرف سے اسے تفریح کے لیے ایک دفعہ کم لے جایا جا رہا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ آغا بہجت سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ یہاں سے آگے حمید کی زبانی خود یہ واقعہ سنیں۔ جب آغا بہجت کے پاس پہنچے، لڑکے ایک ایک کر کے اندر داخل ہو رہے تھے ملاقات کے لیے، اور آغا بہجت کو سلام کر رہے تھے اور سلام کرتے ہوئے داخل ہو رہے تھے۔ آغا بہجت بھی انہیں سلام کا جواب دے رہے تھے اور اندر آنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے بھی چند بار سلام کرنا چاہا، انتظار کر رہا تھا کہ میری طرف بھی نگاہ کرم کر لیں، لیکن انہوں نے میری طرف منہ نہیں کیا، جبکہ باقیوں کو بہت زیادہ محبت و شفقت سے مخاطب کیا۔ ایک دم میرے دل نے کہا، آغا بہجت کو انسانوں کے دلوں کی بھی خبر ہو سکتی ہے،
انہیں تیرے دل کی بھی خبر ہو گئی حمید۔ تو تو کس وقت واز کے ساتھ چاہتا ہے کہ وہ تم سے بھی بات کریں؟ تو خود بھی جانتا ہے کہ تو کتنا بڑا گنہگار ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت حمید گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا اور پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمام برائیوں کو چھوڑ دے گا۔ جب واپس لوٹا تو شراب کی ساری بوتلیں توڑ دیں، تمام برے کام چھوڑ دیے، اپنے آپ کو بدل لیا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بس 1 مہینہ ہی گزرا تھا کہ پختہ ارادہ کیے ہوئے اور اس پر عمل کیے ہوئے لڑکوں سے سنا کہ یونیورسٹی کی طرف سے کچھ لڑکے دوبارہ کم جا رہے ہیں۔ کیونکہ میں تازہ لوٹا ہوا تھا اس لیے مجھے اجازت ملنی مشکل ہی تھی، مگر منت سماجت کی اور یونیورسٹی والے راضی ہو گئے۔ بہرحال وہ مان گئے۔ اس بار جب آقا بہجت کی خدمت پہنچے تو میں خود ہی دروازے میں کھڑا ہو گیا اور سر کو جھکائے ہوئے تھا کہ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ دیکھا لڑکے مجھے پکار رہے ہیں، حمید حمید حمید، آقا بہجت تم سے مخاطب ہیں۔ میں نے نگاہ اٹھائی، آقا بہجت مجھے اشارہ کر رہے تھے کہ آگے آؤ۔ میں نزدیک گیا۔ آپ نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، 1 مہینہ ہوا ہے کہ تم اپنے امام زمانہ کو خوش کر رہے ہو اور تم نے اپنے امام زمانہ کو خوش کر دیا ہے۔ آقا بہجت فرمایا کرتے تھے، ہر گناہ کو چھوڑنا حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم وعلی محمد۔ اگر مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرو گے تو سلیمان بنو گے تم، اور اگر وقت کے مولا علی یعنی کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ذکر کرو گے تو سلیمان بناؤ گے تم خود۔ اللہم جل ولیک الفرج۔ چلو جانب مہدی بڑی مدت سے وہ منتظر ہیں کہ کوئی چلا آئے زندگی لٹا کر وہاب قلبی بن کر۔ اللہم جل ولیک الفرج۔